मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि गरीब और मालदार का रिलेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। ये बहुत अहम पॉइंट है। टाइम ये घड़ी सही है ना? गरीब और मालदार का, सोसाइटी में जो गरीब और मालदार का रिलेशन भी क्या होना चाहिए? बोलो, मजबूत। लिहाजा गरीब को पालना मालदारों का हक है। स्टेट क्या करेगी? मालदारों से हक अगर वो नहीं दे रहे तो निकलवा के गरीबों तक पहुंचाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा, फरमाया इलाके के लोगों से, मालदारों से ज़कात लो और उनको बताओ युखज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फुक़राइहिम, कि इनके मालदारों से ज़कात ली जाएगी और इन्हीं के गरीबों में तक़सीम की जाएगी। कितनी ज़कातें निकलती हैं और वो कहां जा रही होती हैं? गरीबों में। मुझे याद है कितना रिलेशन मजबूत होता है इससे। आप किसी भी गरीब को एक दफा ज़कात दे दें, हमेशा आपके से रिस्पेक्ट देगा, आपको वो मोहब्बत देगा आपको। आपका मकसद किसी को जलील करना नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल रिलेशन तो मजबूत होता है ना, इससे मोहब्बत तो बढ़ती है ना इससे। और इस्लाम में चूंकि रिश्तेदारी को अहमियत दी गई है, लिहाजा हुक्म दिया कि रिश्तेदार गरीब पे खर्च करोगे तो डबल सवाब मिलेगा। एक रिलेशन मजबूत करने का और एक ज़कात देने का। अल्लाह ताला ने शौहर को गुलाम बना दिया, इस सेंस में बीवी का गुलाम बना दिया कि आजाद नहीं है। कहा कि सारा नान नफका इसका किसके जिम्मे है? बोलो, तुम्हारे जिम्मे। मर्द कहते हैं मेरी आजादी सल्ब हो गई। गोरा आजाद है, अपने खर्चे पे खुद चाय पीता है, उसकी बीवी चाय अपने खर्चे पे पीती है। चाय तो होती नहीं है वहां पे, तरस जाता है। कराची में ही चाय मिलती है, कराची और कोयटा है। बाकी कराची से बाहर निकलो तो चाय बेड़ा गर्क। चाय के नाम पे मजाक पिलाया जाता है। इसलिए मेरे भाई, कराची से जब कोई सफर करके कोयटा जा रहा है तो कोयटा में तो खानदानी चाय मिलेगी आपको। ये बलूचिस्तान और कोयटा के रास्ते में भी खानदानी मिलेगी। लेकिन जो चाय के आदी लोग हैं उनसे मैं वसीयत करूंगा कि कराची से बाहर जाओ तो अपनी पत्ती, अपना भैंस का दूध, अपना चूल्हा, अपनी देगची खुद लेके जाओ। वरना चाय के नाम पे तुम्हारे साथ बदतरीन मजाक होगा। हर आदमी कहेगा आज आपको कड़क चाय पिलाता हूं। वो पिलाएगा वो चीज, आदमी कहेगा यार क्या पिला दिया तूने। असल में दूध कहां से लाएं? दूध नहीं है ना, वो डब्बे का दूध तो है। वो दूध में जो बेचारे अपनी तरफ से इखलास से पिला रहे होते हैं, नहीं है। अच्छा खैर, तो चाय बेगम अपने खर्चे पे, मियाँ अपने खर्चे पे, दोनों क्या हैं? आजाद। मेरे भाई ये इतने आजाद हैं कि कोई लिंक है ही नहीं आपस में इनका। रात को मिलते हैं आपस में, शौहर कहता है मैं इस सिलसिले में हाजिर हुआ था आपकी खिदमत में। बीवी भी कहती है ठीक है, और उसकी मर्जी है, वो कहे ठीक नहीं है। अगर वो कहे नहीं, निकलो पतली गली से, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो, फिर तुम बैठ गए। लिबरल आंटियां आजकल इसी टाइप की आ रही हैं मार्केट में। तो लोगों को बड़ा शौक है हम लिबरल और एजुकेटेड लड़की से। एजुकेटेड होना एक अलग चीज है, लिबरल होना एक अलग चीज है। एजुकेटेड से कर लो भाई शादी, लेकिन घरेलू से करो, घरदारी हो, जो इस्लाम को जानती हो, समझती हो। वरना ऐसी चपत लगाएगी ना, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, नस्लें याद रखेंगी। तो अब मर्द तो पाबंद है यहां पे। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब अय्याशी कर रहे हैं, आ जाओ यार तुम भी कर लो चार। हमारी आमदन का तो सारा जा कहां रहा है? मेरे पहली तारीख को जो ठक 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 मेरे अकाउंट से पैसे निकलते हैं ना, बच्चों की फीसें और ये और इलाज और मुआवजा, पूरा बिल, फाइलें बनी हुई हैं घर में आलू प्याज टमाटर की। आलू प्याज टमाटर की फाइलें हैं, वो ठक ठक ठक। हम तो सारा कहां जा रहा है? खुद सोचो कितना खर्चा होगा। अगर मैं ये खर्चा घर में ना करता, ये रीवो शीवो तो गरीबों वाली बातें करते हो तुम लोग। कुछ भी नहीं थे भाई। हमारे अपार्टमेंट होते बड़े बड़े, और बड़े क्या लग्जरी। जरदारी साहब हमें बुला रहे होते और भाई आपसे कुछ मशवरा लेना है मैंने। लेकिन इसमें इंसान मुतमईन भी होता है यार, अपने घर पे खर्च हो रहा है ना, फितरत है ना, दीन फितरत है। ऐसे जुर्माने थोड़ी डालें भाई, अपने बच्चों पे खर्च हो रहा है। कल हम मरेंगे, हमारे लिए यही दुआएं करेंगे, याद रखेंगे। तो मर्द को पाबंद बना दिया अल्लाह ने।
لیکن عورت کو کہا کہ جب اس کو میں نے باؤنڈ کیا ہے تو تمہیں بھی پابند ہونا پڑے گا. تمہیں پابند کیا ہونا پڑے گا؟ اس کی مرضی کے بغیر تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. لبرل انٹیاں ٹاٹا کر کے جاتی ہیں, میں جا رہی ہوں. آدمی کہتا ہے نہیں جاؤ, جاؤ. تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ پھر آپ کہتے ہو اسلام میں منع ہے. اسلام میں یہ کیا ہے؟ منع ہے. کہتی باقی ساری چیزیں اسلام کا مانتا ہے, اسلام کی مانتا ہے تو ہیں. انڈین فلمیں تم دیکھتے ہو, سٹے مٹے تم لگاتے ہو, پینے پلانے کا تمہارا شوق ہے. باقی یا تو ہوتے نا پورے اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہو, تو اب آپ لاجواب ہو جاتے ہو. تو پہلا حق یہ ہے کہ میاں کے بغیر گھر سے باہر بولو نہیں نکل سکتی. نمبر 2, میاں کی پرمیشن کے بغیر کسی کو گھر کے اندر نہیں لا سکتی. میاں کی پرمیشن کے بغیر کسی مرد سے فون پہ بات, اگر آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میری بیگم ہنس ہنس کے غفار سے بات کیوں کر رہی ہے, آپ بیگم کو بول رہے ہو بیگم یہ کیا لگتا ہے, تو وہ کہے کہ تم میری نیت پہ کیوں شک کر رہے ہو. لبرل انٹیاں ایسے تمہیں کیوں, تم کیا میں بری ہوں. ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے کسی نے فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا لیا ان کی بیگم صاحبہ نے. کہہ رہے میں نے کہا بیگم یہ تم اکاؤنٹ کیوں بنا رہی ہو, اس سے تمہاری چیٹنگ آدمیوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے. تو بیگم نے کہا کہ تم شک کرتے ہو, یہ پرانا واقعہ 20 سال تو نہیں یعنی 15 سال, فیس بک نیا نیا آیا تھا, تو کیا تم مجھ پہ شک کرتے ہو؟ کہتے میں ڈر جاتا تھا. نہیں بیگم شک تو نہیں کرتا, تم بہت نیک ہو. بالآخر وہ آئی ڈی بنی اور ٹاکرے شاکرے ہوئے ہیں اور مارکیٹ سے بیگم شاٹ. پرانا واقعہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. پھر مجھے آ کے بتا رہا تھا کہ یار میں نے بیگم کو فیس بک پہ آئی ڈی بنانے دی, اس پر چیٹنگ شروع ہوئی. جب میں اس سے پوچھتا تھا یہ تمہارا کیا لگتا ہے جس سے تم بات چیت کر رہی ہو, تو کہتی بھائی ویسے ہی ایک فرینڈ ہے. لبرل لوگوں میں یہ فرینڈ شپ کوئی بری چیز نہیں ہے, فرینڈ ہے. لو الگ ہوتا ہے اور فرینڈ الگ ہوتا ہے. اسلام میں کیا جو آدمی ہے تو آدمی ہی ہے, وہ کیا ہے؟ آدمی ہے. تو ہوتے ہوتے فرینڈ شپ سے کہتے ہیں وہ مجھے کہتی تھی یہ کیا تم یعنی شک کرتے ہو, تو میں ڈر جاتا تھا یار میں برا آدمی تو نہیں, میں اپنی اچھی بھلی بیوی بچے بھی ہوں جس کے. بالآخر وہ فرینڈ شپ ہوتے ہوتے لویریا ہو گیا. پاک کراچی میں ملیریا تو پھیلا ہوا ہے, لویریا بھی آج کل بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. تو لویریا کا علاج ملیریا سے زیادہ مشکل ہے, خوب سمجھ لو, اور لویریا زیادہ خطرناک ہے. لویریا ہوا مارکیٹ سے شاٹ. تو پھر میرے پاس بیچارہ غم لے کر آیا. میں نے کہا اللہ کے بندے جب تو آئی ڈی پہ لڑکوں سے چیٹنگ کر رہی تھی اس وقت وہی آدمی پن دکھاتا نا. کہہ رہے نہیں وہ میں وہ کہتا تھا تو وہ شک کرتی تھی. تو میں نے کہا آدمی پن دکھاتے تھوڑا سختی کرتے. تو پھر کہتے نہیں سختی تو اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. بیگم پہ سختی کرنا ڈانٹنا, میں نے کہا یہ حلال ہے جو اب کچھ ہو رہا ہے. خیر تو اسلام نے اس کو باؤنڈ کیا ہے کہ اب آپ فون پہ کسی مرد سے میاں کی پرمیشن کے بغیر بات نہیں کر سکتی. آپ کو میاں کی خدمت بھی کرنی پڑے گی جو بھی جائز خدمت ہے. تو گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر مرد کے دل میں خواہش ہے, آج کل یہ بھی ایک سوشل میڈیا پہ بہت اچھالا جا رہا ہے کہ عورت اس کو منع کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. اس کا سیدھا سادہ جواب ہے منع نہیں کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اپنی زوجہ کے قریب آنا چاہتا ہے اور زوجہ اس کو آنے سے منع کر دے, پوری رات جتنی عبادت کرے گی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے اس کی. اس لیے کہ مرد میاں کیا ہے؟ ناراض ہے. گوروں کے ہاں ایسا نہیں ہے, وہ نہیں آنے دے تو نہیں آنے دے بھائی, اس کی آزادی. تو ان کی بیس کس پر ہے؟ آزادی پر ہے. اس سے ریلیشن کی ایسی کی تیسی, ریلیشن کی ایسی کی تیسی. اسلام میں بھائی ریلیشن پہلے ہے, آزادی بعد میں. ریلیشن اور آزادی میں ٹکراؤ ہوگا, آزادی کو ریلیشن پہ قربان کرنا پڑے گا. عورت کا دل نہیں چاہ رہا میاں کی خواہش پوری کرنے کا, لیکن اپنی خواہش کو میاں کے ریلیشن پہ کیا کرنا پڑے گا؟ قربان. کہ بھائی میرا ریلیشن اس سے خراب ہوگا, لڑائی جھگڑا ہوگا, کوئی بات نہیں. مرد کا دل نہیں چاہ رہا بیگم سے تمیز سے بات کرنے کا, نہیں بھائی ریلیشن خراب ہوگا, ٹائم دینا پڑے گا گھر میں اس کو. بہت سے مرد ہیں سارا دن دوستوں کے پاس ہاں ہاں ہوئی گٹر کے ڈھکن, تھوڑے بہت ڈھکن جو باقی رہ گئے نا گٹر کے, وہ بے روزگاروں کے کام آ رہے ہیں بیٹھ کے گپیں لگانے کے. اب بہت سے مرد کہہ رہے ہوتے یار ہمارا دل نہیں چاہتا. بھائی ریلیشن کی خاطر آپ کو گھر میں ٹائم بولو دینا پڑے گا. مصروف لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, بھائی اولاد سے ریلیشن ختم ہو جائے گا.
جو باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتا, بچوں اور باپ میں ریلیشن کیا ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں امی وہ غفار صاحب آ رہے ہیں گھر میں, بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے ابا ہیں یہ, اس کو بھی غفار صاحب سمجھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کو کبھی تفریح پہ لے کے جاؤ, کبھی کھانے پہ لے جاؤ, کبھی گھمانے پھرانے لے جاؤ, بیٹھو ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤ. ایک صاحب نے بتایا کہ میں صبح آفس جاتا ہوں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں. کہہ رہے میرے بچے ایسے بڑے ہو رہے ہیں یوں, یعنی بستر پہ ہی دیکھتا ہوں ان کو تو ابھی اتنے ہو گئے ہیں. تو بچے تو ابا کو غفار بھائی بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ تو اس ریلیشن کو بچانے کے لیے اپنی آزادی کو قربان کرنا پڑے گا. ٹیچر سے ریلیشن, یہ بھی اسلام میں استاذوں کا بہت بڑا ریلیشن ہے, گوروں میں نہیں ہے یہ. ٹیچر سے ریلیشن کے لیے ٹیچر کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرنا پڑے گا, تاکہ آپ کا اپنے ٹیچروں سے ریلیشن کیا ہو, بعد میں کبھی زندگی میں ٹیچر سے ملاقات ہو تو نظریں جھکانی نہ پڑے شرم سے. تو یہ ٹاپک بہت طویل ہے, ابھی میں چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے, تو صرف یہ بتانا مقصد ہے میرے بھائی, اسلام فوکس کس کو کرتا ہے, ریلیشن کو. پڑوسیوں سے ریلیشن, کھانا بناؤ, پہلے غربت بہت تھی اب تو ایسا نہیں ہے, تو فرمایا شوربہ زیادہ کر دو, تھوڑا سا پڑوسیوں کے یہاں بھی بھیج دو. تو قربانی دینی پڑ رہی ہے پڑوس سے ریلیشن بنانے کے لیے, قربانی دینی پڑی ہے ماں باپ سے ریلیشن بنانے کے لیے, بیوی سے ریلیشن بنانے کے لیے, عورت شوہر سے ریلیشن بنانے کے لیے, اولاد سے ریلیشن بنانے کے لیے. تو یہ سارے ریلیشن بنانے کے لیے اسلام قربانی مانگتا ہے. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ بین الاقوامی لاز جو بن رہے ہیں اور غیر مسلم جو قانون سازی کر رہے ہیں, اس میں اور اسلام میں بنیادی فرق کیا ہے. ان کی بنیاد ہے آزادی پر, اسلام کی بنیاد ہے ریلیشن پر. تو ریلیشن میں میرے بھائی محبت ہے. انسان انڈیویجول تھوڑی پیدا ہوا ہے, خاندانوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اس لیے اسٹریس اور ڈپریشن جو آج کل بہت زیادہ پھیل رہی ہے, اس کی وجہ ہے کہ محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں. محبت شارٹ ہوگی تو انسان اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اس کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.